بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الرسل وأكرم البشر الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الحمدللہ ثم الحمدللہ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے آج 10واں روزہ ہے اور آج ہم 11ویں پارے کی مختصر تفسیر یا اس کا خلاصہ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. آگے بڑھنے سے قبل میں نے جس طرح کل کے خلاصے میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور منافقت ان دونوں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. جہاد دراصل اخلاص اور منافقت کے درمیان ایک حد فاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ کا تذکرہ آیا ہے زیادہ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ منافقین کا ذکر ضرور کیا. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں. سورہ توبہ کا آخری حصہ ہے 11ویں پارے میں اور اس کے بعد سورہ یونس کا ابتدائی حصہ ہے. تو سورہ توبہ کا جو آخری حصہ ہے یہ غزوہ تبوک کے بعد نازل ہوا اور میں یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو غزوہ تبوک کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتا دوں جن کا عام آدمی کو پتہ نہیں. غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کا ہی نہیں بلکہ انسانی تاریخ کا ایک منفرد قسم کا باب ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. مثلا سب سے پہلی وجہ تو یہ کہ میرے علم کے مطابق کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی غزوہ کے لیے غزوہ تبوک سے لمبا سفر نہیں کیا. آج بھی مدینہ سے تبوک کا فاصلہ 750 کلومیٹر ہے کم و بیش. دوسری چیز دشمن کی تعداد کا پتہ ہی نہیں تھا. تیسری چیز موسم شدید گرم تھا. چوتھی چیز اہل مدینہ کی سال بھر کی روزی روٹی کا دار و مدار کھجور کی فصل پر تھا جو کہ پک کر بالکل تیار ہو چکی تھی. پانچویں چیز چونکہ سال بھر کی فصل پک کر تیار تھی لہذا اس کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے. شدید مالی مشکلات تھیں اس وقت جب غزوہ تبوک کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا. چھٹی چیز یہ کہ اس موقع پر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپیل کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف سے بے مثال قسم کے صدقات، بے مثال قسم کی قربانیوں کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں. اب غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے دو قسم کے لوگ تھے. پہلے منافقین اور ان کا تذکرہ مزید کرنے کی ضرورت نہیں. دوسری قسم مخلص پکے اور سچے مسلمان تھے جنہیں پیچھے رہنے پر ندامت تو تھی لیکن اصل میں وہ اپنی سستی کی وجہ سے اس غزوہ میں شریک نہیں ہو سکے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو منافقین نے تو طرح طرح کے بہانے بنائے جبکہ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے صاف اور سیدھی بات کی کہ آقا ہمارے پاس عذر کوئی بھی نہیں، ہم صرف غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم. یہ منافقین آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم واپس لوٹو گے تو آپ فرما دیجئے کہ عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ہرگز تمہاری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، رب کائنات نے تمہارے بارے میں ہمیں بتا دیا ہے. ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ قسمیں اٹھائیں گے. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ منافقین قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں، جس طرح کہ آج کے سیاستدان ہیں، جب اسٹیج پر چڑھیں گے تو قسمیں اٹھائیں گے، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مسجد ضرار کا تذکرہ کیا۔ اس سے ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے، بڑی اہم بات ہے، کہ ہر مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نہیں بنائی جاتی۔ انما الاعمال بالنیات، کچھ مسجدیں بنانے والوں کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ہم اس مسجد کے ذریعے دوسروں کو ہرائیں گے، یہاں پر سازشیں کریں گے، یہاں پر ہم ایک دوسرے کے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ تو ہوا یہ کہ منافقین نے ایک مسجد بنائی، ایک مرکز بنایا سازشوں کا، اور وہ بنائی اس جگہ پہ جو مسجد نبوی اور مسجد قباء کے راستے میں تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ غزوہ تبوک کی تیاریوں میں تھے، منافقین نے یہ کہا کہ اس مسجد کا آپ افتتاح کریں۔ رب کائنات نے وحی کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا کہ وہ مسجد نہیں، وہ سازشوں کا مرکز ہے، لہذا آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ کی 7ویں آیت مبارکہ میں مخلص مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے بے مثال قربانیاں جو دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے طبقات بیان کیے۔ سب سے افضل وہ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل وقت میں ساتھ دیا، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ دوسرا گروہ ان صحابہ کرام کا ہے جنہوں نے مدینہ میں رہتے ہوئے اپنے دلوں کے دروازے، اپنے گھروں کے دروازے مہاجرین کے لیے کھول دیے، وہ انصار تھے۔ تیسرا گروہ ان دیہاتی لوگوں کا تھا جنہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب اسلام ایک طاقت اور قوت بن چکا تھا، لیکن وہ دور دراز دیہاتوں کے رہنے والے تھے، وہ دونوں اعزازات سے محروم رہے، نہ ہجرت کر سکے نہ مہاجرین کو پناہ دے سکے۔ تو خیر صحابہ کرام کی جو درجہ بندی ہے وہ ایک الگ اور مستقل موضوع ہے۔ پھر رب کائنات نے اور صحابہ کرام کا تذکرہ کیا، ان میں خاص طور پر 3 صحابہ کرام شامل ہیں، سیدنا کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ اور کیسے خوش نصیب ہیں وہ 3 صحابہ کرام جن کا تذکرہ رب کائنات نے خاص طور پر قرآن میں کیا۔ ان پر بڑی سخت آزمائش آئی، ان کا امتحان بہت کڑا تھا، اور وہ امتحان اس انداز سے تھا کہ یہ تینوں اکٹھے ہی پیچھے رہے۔ جب واپس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تم لوگ کیوں نہیں غزوہ میں شامل ہو سکے، انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، واضح بات کی کہ آقا ہمارے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں تھا، ہم محض اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سماجی مقاطعہ کرنے کا حکم دیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اور ایک وقت آیا، قرآن نے یہاں تک کہہ دیا کہ زمین اپنی تمام تر فراخیوں کے باوجود ان پر جو ہے وہ تنگ ہو گئی، لیکن ایک عرصہ گزرنے کے بعد رب کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، اور یہ ان خوش نصیب صحابہ کرام میں شامل ہو گئے جنہیں رب کائنات نے قرآن میں ذکر کیا ہے خصوصی طور پر۔ ان کی داستان بڑی لمبی چوڑی ہے، اہل علم نے اس پر بڑی تفصیل بیان کی ہے، جس کو یہاں مختصر وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ آپ کو سورہ توبہ کی 118ویں آیت مبارکہ میں تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے 111ویں آیت مبارکہ میں ایک بڑی عجیب بات بیان کی، اور وہ یہ کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان والوں سے سودا کیا ہے، میری دی ہوئی جان، میرا دیا ہوا مال یہ میرے حوالے کر دیں اور میں اس کے بدلے میں جنت ان کو دے دوں گا۔ کتنا سستا سودا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رب کائنات نے سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم
ایمان والوں پر کس قدر شفیق ہیں، کس قدر مہربان ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اس مشن میں گزرا کہ اللہ کے بندوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر روانہ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم نے ایک بڑی پیاری بات کی، چونکہ آج جمعہ کا دن ہے خاص طور پر، اور جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کا، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ ہم اپنی ایک ایک سانس کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھیں تو تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے، جو رات کی تنہائیوں میں اپنی امت کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہاتے رہے۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے، اور یہ سورہ یونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ میں عقیدے کے مسائل بیان ہوئے ہیں، مشرکین کا کردار، ان کے عقائد، خاص طور پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے انکاری تھے، آخرت کے انکاری تھے، توحید کے انکاری تھے، الٹے سیدھے مطالبات کرتے تھے، الٹے سیدھے اعتراضات کرتے تھے۔ تو سورہ توبہ اور سورہ یونس کا آپس میں تعلق کچھ اس انداز سے بنتا ہے کہ سورہ توبہ میں رب کائنات نے ہتھیاروں کے ساتھ جہاد کا حکم دیا، جبکہ سورہ یونس میں رب کائنات نے علمی طور پر کفار کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں ہی یہ بات بیان فرما دی ہے، اَقَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ کہ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے وحی جیسی عظیم نعمت ان میں سے ایک آدمی پر نازل فرما دی۔ یہاں میں آپ کو ایک عجیب سی بات بتاؤں گا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مانتے ہیں لیکن رسول نہیں مانتے۔ بڑی توجہ کے ساتھ سننے والی بات ہے۔ وہ کہتے تھے انسان ہیں لیکن رسول نہیں۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ آج کے بہت سے کلمہ گو مسلمان وہ کہتے ہیں رسول مانتے ہیں لیکن انسان نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک ہمیشہ انسان پر سب سے پہلے عقل کے حوالے سے حملہ کرتا ہے۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ شرک ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ بے عقلوں کا ٹولہ کہاں رہتا ہے۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ وہ کہتے تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے پیدا ہوئے، لیکن رسول نہیں مانتے تھے۔ اور آج ہماری ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ جناب ہم یہ مانتے ہیں کہ رسول ہیں لیکن ہم انسان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، مشرکین مکہ نے یہ بھی کہا کہ یہ جادوگر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورہ یونس مکی ہے اپنی توحید کا تعارف کروایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، عرش پر مستوی ہوا۔ پھر اللہ رب العزت تمام کے تمام معاملات کی تدبیر کرنے والے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ رب کائنات کی اجازت کے بغیر اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر یہ بھی فرما دیا کہ تم سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ذات بابرکات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، تمہیں ایک ایک عمل کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ توحید ربوبیت یعنی توحید ملکیت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا۔ رب کائنات ہے جس نے سورج اور چاند کو روشن بنایا، پھر ان کے لیے منزلیں مقرر کر دی۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، سورج کی تمازت تیز ہے، سردی کا موسم ہے، سورج کی تمازت مدم پڑ جائے گی۔ چاند پہلے دن کا ہلال ہوتا ہے، 14ویں کا بدر ہوتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، 28 یا 29 تاریخ کو جا کے ڈوب جاتا ہے۔ تو یہ کام سوائے اللہ کی کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر دن اور رات کا اختلاف، زمین و آسمان کی ایک چیز کو پیدا کرنا، اور پھر رب کائنات نے قضاء الہی کے منکرین کی کیفیت بیان کی ہے اور بڑی زبردست بات کی۔ اور یہاں میں یہ بات خاص طور پر کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ سمندر میں کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور جب خشکی پر آ جاتے پھر اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دیتے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا کلمہ وہ مسلمان شرک کے اندر اس قدر ڈوب گیا کہ وہ سمندر میں ہو، پانی میں ہو، مشکل میں ہو، فراخی میں ہو، تنگی میں ہو، آسانی میں ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ایک مثال دی ہے، اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش آئی،
زمین سے اگنے والا خس و خشاک اس کے ساتھ چل پڑا۔ بالکل دنیا کی مثال اسی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر مشرکین عرب نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عذاب کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو ہم پر عذاب لے کر آئیے، رب کائنات نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا۔ آیت ہے 12ویں جس میں رب کائنات نے فرمایا کہ جب انسان کو کوئی مشکل، کوئی تنگی آتی ہے تو اس وقت فوری طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کی تنگی دور کر دیتے ہیں شرک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ بھی فرما دیا کہ قرآن مجید کمال حکمت والی کتاب ہے، یہ عام قسم کی کتاب نہیں ہے، اس میں نصیحت بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کی نعمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ 15ویں اور 16ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے کفار مکہ کا ایک مطالبہ ہمارے سامنے رکھا، اور وہ بڑا عجیب سا مطالبہ ہے۔ کیا کہنے لگے کہ اس قرآن کو رہنے دو، اس کی جگہ کوئی اور لے کر آؤ۔ اصل بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا کردار ہماری محاورتی زبان میں بڑی ساس جیسا ہوتا ہے جو کسی حالت میں خوش نہیں رہ سکتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ قرآن اس جیسے کوئی اور کلام آ سکتی ہے؟ کیا یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں؟ لیکن ظاہر سی بات ہے جس انسان نے ذہن بنا لیا کہ میں نہ مانوں اس کے پاس 50 عذر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس قرآن کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہو تو ایسا کرو کہ اس جیسی ایک سورہ مبارکہ لے کر آ جاؤ۔ 38ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا۔ پھر 62ویں اور 64ویں آیت مبارکہ میں رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کون ہیں۔ آپ کو ایک آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اگلی آیت کو نہیں پڑھتا کہ اللہ کے ولی ہیں کون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی ایمان لا کر اللہ تعالیٰ سے ڈرے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے۔ پھر بات آگے بڑھتی ہے، اللہ رب العزت نے سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں ایک خاص بات بیان فرمائی فرعون کے بارے میں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون تیری روح تیرے جسم سے نکل جائے گی لیکن تیرا جسم قیامت تک کے لیے محفوظ رہے گا تاکہ انسان تجھے دیکھتا رہے اور تجھے دیکھ کر عبرت پکڑتا رہے۔ اور اس میں اللہ رب العزت نے ایک اور اصول بھی بیان کیا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی جب چاہیں توبہ قبول کر سکتے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ رب کائنات نے خاص طور پر کیا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دین کی دعوت دی، اور جب دیکھا کہ قوم نہیں مان رہی تو اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر نکل گئے، کہا تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام کے نکلنے کی دیر تھی، قوم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، فوری طور پر اللہ کے حضور توبہ کی، رب کائنات نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس سورہ مبارکہ کے یعنی 11ویں پارے کے اختتام پر اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ آپ شرک کو چھوڑ دیں اور صراط مستقیم پر آ جائیں۔ اختتام پر آئیے مضامین کی طرف آئیں تو سورہ توبہ کا آخری حصہ، اس میں جو باتیں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں وہ یہ کہ اصلاح عمل کے بغیر انسان کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں، اور منافقین چاہے وہ اس دور کے ہوں چاہے آج کے ہوں معاشرے کا گند ہے۔ اور پھر منافقین میں بھی فرق ہے، صحابہ کرام کے درجات ہیں، منافقین کے لیے دوہرا عذاب ہے، صحابہ کرام کی خوبیاں اللہ نے بیان فرمائی، تقوی کی بنیاد پر بننے والی مسجد اور مسجد درار کا فرق رب کائنات نے بیان فرمایا، ایمان والوں کے ساتھ جو رب کائنات نے سودا کیا ہے اس کا تذکرہ کیا، کفار کے لیے استغفار کرنے کی ممانت ہے، غزوہ تبوک کی ساری تفصیلات رب کائنات نے بیان فرما دی ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو غزوہ میں شریک نہیں ہوتے، پیچھے رہ کر مجاہدین کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، وہ مجاہدین کے اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ اور یہاں یہ بھی بیان فرما دیا کہ ایمان والے سارے کے سارے جہاد پر نہ جائیں، بلکہ کچھ لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے تاکہ جو علاقے فتح ہوں وہاں دین کی روشنی پھیل سکے۔ کفار سے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا، اور اسی طریقے سے سورہ یونس کے جو مضامین ہیں ان کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ توحید ہے، نبی علیہ السلام پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، اور پھر تنگی اور خوشحالی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور کفار کے غلط مطالبات کو دیکھ کر ہمیں اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل نہیں کرنا چاہیے۔ علی ھذا القیاس، یہ 11واں پارہ آپ کو جا کر ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔
بہت قیمتی باتیں ہیں اس میں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.